سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ نور نظر فاطمۃ الزہرا جگر گوشہ علی المرتضیٰ شہید کربلا سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے میدان کربلا میں صبر و استقامت کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ تاریخ انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میدان کربلا میں اس صبر و استقامت سے اور اس انداز سے حق پر ڈٹ گئے کہ گویا کہ انہوں نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی عملی تفسیر اپنے عمل کے ذریعے پیش فرمائی ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر میدان کربلا میں ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے گئے، آپ کے بچوں کو، آپ کے بتیجوں، بانجوں اور آپ کی اولاد کو آپ کے سامنے ذبح کیا گیا، لیکن مجال ہے کہ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں کوئی لغزش آئی ہو یا آپ کی زبان اقدس سے کوئی ایک کلمہ تو کجا ایک حرف بھی کوئی بے صبری یا شکوہ شکایت کا نکلا ہو، بلکہ جو کتابوں میں اور تاریخ اور سوانے کی جو اوراق میں آپ کے جو فرمودات ہیں، وہ رقم ہیں، وہ بالکل واضح اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے مطابق اور اسوہ رسول کے مطابق اور مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے منہج کے مطابق میدان کربلا میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ نہ صرف خود صبر و استقامت اختیار کیا بلکہ اپنے اہل خانہ کو صبر کی تلقین ارشاد فرمائی۔ اہل سنت کا یہی موقف ہے بحمد تعالیٰ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور کتب تاریخ کی روشنی میں جو ہمارے سامنے بالکل واضح چیزیں موجود ہیں۔ البتہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ایسی بہت ساری روایات موجود ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقامت وہ بے مثال ہے۔ اور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی آخری وصیت جو سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کو ارشاد فرمائی، وہ متعدد کتب میں موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کروں گا۔ شیخ مفید شیعہ کے بہت بڑے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب ہے الارشاد شیخ مفید کی، شیخ مفید المتوفیٰ 413 ہجری۔ اس کتاب کے 337 اور 338 نمبر صفحے پہ وہ وصیت جو سیدنا امام حسین سید الشہداء نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی وہ مرقوم ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، یا اختا، اے میری ہمشیرہ، اتق اللہ وتعزی بعزاء اللہ، اللہ سے ڈر کے رہنا یعنی تقوی اختیار کرنا اور وہی تعزیت کرنا جو اللہ نے جس کا حکم اور جس کی اجازت دی ہے۔ وَعَلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، تو جان لے کہ اہل زمین وہ سارے موت کا شکار ہوں گے اور آسمانوں والے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ، جس نے تمام مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ وَيَبْعَثُ الْخَلْقَ وَيَعُودُونَ، اور جو مخلوق کو دوبارہ اٹھائے گا اور مخلوق پل کے دوبارہ جب زندہ ہو کے لوگ اٹھیں گے۔ وَهُوَ فَرْدٌ وَحْدَ، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ابی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی، اے سیدہ زینب، میرے باپ مولا علی مجھ سے بہتر تھے، میری والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مجھ سے بہتر تھی، میرے بھائی حسن مجھ سے بہتر تھے۔ ولی ولکل مسلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ، میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اسوہ کامل نمونہ ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے اور میرے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ کو وصیت کرتے ہوئے اللہ کی قسم دی اور کہا، اقسمت، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، فبری قسمی، میری قسم کو تو پورا کرنا، میری قسم کو نہ توڑنا۔ لا تشقی علی جیبن، جب میری شہادت ہو جائے مجھ پر اپنے
گریبان کو مت پھاڑنا، ولا تخمشی علی وجہن، اور مجھ پر اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، ولا تدعی علی بالویل والثبور، اور میری شہادت پر واویلا اور چیخ و پکار اور ماتم اور نوحہ خوانی نہ کرنا بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی وہی درس دیا جو قرآن کا درس اور سبق ہے، اور وہی درس اور سبق دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ حضور کا اسوہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت جو وصیت فرمائی، وہی وصیت امام علی مقام سید الشہداء نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں فرمائی، اور وہ وصیت اسوہ رسول سے جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ الفروع من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی اپنی کتاب الفروع من الکافی کی جلد نمبر 5 ابواب المتع صفحہ نمبر 1425 روایت کا نمبر 10203 سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقت وصال وصیت فرمائی، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہن، اے فاطمہ جب میرا وصال ہو جائے میرے اوپر اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، ولا تنشری علی شعرا، اور مجھ پر اپنے بال نہ کھولنا، ولا تنادی بالویل، اور میرے اوپر واویلا نہ کرنا، ولا تقیمی علی نائحتا، اور مجھ پر نوحہ خوانی کرنے والی عورتوں کو کھڑی نہ کرنا، یعنی نوحہ خوانی کا اہتمام نہ کرنا بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ تو یہ بات ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو وقت وصال وصیت فرمائی، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق عمل کیا، اور وہی وصیت اسوہ رسول کے مطابق سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمائی۔ اسی وصیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1008 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ مولوی سید بشارت حسین کامل مرزا پوری انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 1008 پر اس وصیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم سمجھ لو کہ پیغمبر کے لیے گریبان کو چاک اور چہرہ کو زخمی نہ کرنا اور نہ فریاد کرنا، بلکہ وہی کہنا جو تمہارے باپ نے اپنے فرزند ابراہیم کی وفات کے وقت کہا تھا کہ آنکھیں روتی ہیں اور دل دکھتا ہے، لیکن میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو معبود کے غضب کا باعث ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی وہی وصیت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اسوہ بھی یہی ہے، مولا علی کا منہج بھی یہی ہے، اور سید الشہداء شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ کا منہج بھی یہی ہے۔ یہ کتاب دیکھیں ذرا، نہج البلاغہ، سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خطبات ہیں، خطبہ نمبر 232 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس پر مولا علی حضور علیہ السلام کی جسم پاک کے سامنے آئے اور عرض کی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفضنا علیک ماء الشؤون، یا رسول اللہ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزا فضا سے روکا نہ ہوتا، منع نہ کیا ہوتا، لانفضنا علیک ماء الشؤون، علی کی آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا جتنا ذخیرہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس پر وہ سارا بہا دیتا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جزا فضا کرنے سے، مصیبت کے وقت جو نا وہ واویلا کرنے سے منع کیا ہے، اور جو مصیبت کے وقت واویلا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 849 پر موجود ہے، فرماتے ہیں من ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبت حبط عملہ، جس نے مصیبت کے وقت اپنی رانوں کو پیٹا، حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو جائے گا، اس کا عمل اکارت جائے گا، اس کا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت الفروع من الکافی میں موجود ہے، یہی جلد خامس ابواب المتع الفروع من الکافی صفحہ نمبر 1425 پر روایت کا نمبر ہے 10204۔ سیدنا امام
جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب عورتیں آئیں، خواتین آئیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بیعت لی۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ لا یاسینہ کا فی معروف، اے نبی ان سے بیعت لے لیجیے اس بات پر کہ یہ معروف میں اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے بیعت میں کیا الفاظ ارشاد فرمایا لا تلتمنا خدن، کہ اے عورتوں تم اس پر بیعت مجھے دو کہ تم اپنے مصیبت کے وقت چہروں کو نہیں پیٹو گی، ولا تخمشن وجہن، تم اپنے رخساروں کو نہیں پیٹو گی اور اپنے چہروں کو نہیں نوچو گی، چہروں کو زخمی نہیں کرو گی، ولا تنتفن شعرن، اور اپنے بالوں کو نہیں اکھیڑو گی، ولا تشققن جیبن، اور اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑو گی، ولا تسودن ثوبن، اور اپنے کالے کپڑے نہیں کرو گی، کالے کپڑے مصیبت کے وقت نہیں پہنو گی، ولا تدعین بالویل، اور واویلا اور چیخ و پکار نہیں کرو گی۔ فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، نبی کریم علیہ السلام نے ان باتوں پر ان خواتین سے، ان عورتوں سے حضور علیہ السلام نے بیعت لی کہ تم یہ کام نہیں کرو گی، یہ کام نہیں کرو گی۔ اور وہ کام کیا تھے کہ تم اپنے رخساروں کو ماتم نہیں کرو گی، اور اپنے چہرے کو زخمی نہیں کرو گی، اور اپنے بال نہیں اکھیڑو گی، بال نہیں نوچو گی، اور اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑو گی، ولا تسودن ثوبن، اور مصیبت کے وقت کالے کپڑے نہیں پہنو گی، ولا تدعین بویل، اور فرمایا کہ مصیبت کے وقت تم واویلا نہیں کرو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور تعلیمات سے ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کے فرمودات بھی، اور امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخری وصیت میدان کربلا میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کی ہے، وہ بھی اسی بات کا سبق اور درس دیتی ہے، اور بحمد تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت اسی پر کار